السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسل ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ہم نے قاری غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب سے علم التجوید کا بیان شروع کیا۔ آج ہم حروف تہجی کے بیان میں اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں اور ان کا تلفظ یا ان کے نام اس طرح ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ کل 29 حروف ہیں، حروف تہجی عربی زبان کے، اور ان کو میں نے درست مخارج کے ساتھ ادا کیا۔ آپ بھی ان مخارج کی پریکٹس کیجئے اور آگے ان تمام مخارج کی تفصیل بھی ایک ایک کر کے بیان کرتا چلوں گا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ علم تجوید کا جو مختصر کورس ہے قاری غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب علم التجوید سے، یہ ان حضرات کے لیے ہے جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اور وہ صرف اپنی تجوید اور اپنی قراءت کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہرگز نہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے۔ ان کے لیے کسی اور وقت میں کوئی آسان قاعدہ میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں حرکات کے ادا کرنے کا طریقہ۔ عربی میں 3 حرکات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، زبر، زیر، پیش، اور انہیں عربی میں ہم فتح، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتح کہتے ہیں، یہ حرکت منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتی ہے جیسے تا۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یہ حرکت منہ اور آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے جیسے تی۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے ادا ہوتی ہے جیسے تو۔ نیز ان حرکات کو دگنی مقدار میں ادا کرنے سے الف، واو اور یا مدہ پیدا ہوتے ہیں، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان کا بیان آگے آ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا بنیادی سبق ہے وہ ہے مخارج حروف، کہ عربی حروف کن کن مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ تو وہ جگہیں، وہ پوائنٹس ہمارے حلق سے لے کر ہمارے ہونٹوں تک، وہ تمام پوائنٹس جہاں سے عربی حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے عربی حروف کی آواز پیدا ہوتی ہے، انہیں مخرج کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے مخارج۔ تو اس سبق میں ہم بنیادی طور پر مخارج حروف کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو اصول مخارج 5 ہیں۔ عربی زبان میں اصول مخارج 5 ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم۔ حلق آپ جانتے ہیں، ہمارے نرگٹ والا حصہ جسے حلق کہتے ہیں۔ لسان یعنی زبان، جو ہماری زبان ہے، منہ میں گوشت کا ٹکڑا، زبان۔ شفتین
دو ہونٹ، اس کو شفتان بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بعض میں شفتین۔ یہ اس کا اعرابی مسئلہ ہے، اس کا تعلق تجوید سے نہیں ہے، یعنی آپ شفتان بھی کہہ سکتے ہیں، شفتین بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے مراد دونوں ہونٹ ہیں۔ اس کے بعد جوف دہن، جوف دہن کا مطلب ہے ہمارے منہ کے اندر کا خلا، ماؤتھ کیویٹی، جو ہمارا دانتوں اور جبڑوں کے درمیان میں منہ کا خلا ہے، جہاں زبان موجود ہوتی ہے، تو منہ کے خلا سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے، جوف دہن منہ کا خلا۔ اس کے بعد آگے ہے خیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک کی اس ہڈی کو، بانسے کو، ناک کی ہڈی کو۔ تو اب تمام حروف کو ان کے صحیح مخارج سے بما امثلہ ساکن و متحرک بیان کیا جائے گا۔ تو ابھی آپ ان کو اسی طرح سے یاد کر لیں، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم۔ جب یہ 5 آپ کو یاد ہو جائیں پھر آگے چلیں۔ تو اب ہم حلق لے رہے ہیں سب سے پہلے، پہلا مخرج، اور یہ ہم اندر سے باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اندر سے باہر آتے ہوئے سب سے پہلا مخرج جو آتا ہے وہ ہے حلق۔ تو حلق کے 3 حصے ہیں، انتہائی حلق یعنی حلق کا سب سے اندر والا حصہ، وسط حلق، وسط درمیان کو کہتے ہیں یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اور اس کے بعد ابتدائی حلق یعنی حلق کا شروع والا حصہ۔ انتہائی حلق، حلق کا سب سے اندر والا حصہ، جہاں یہ ہمارا گردن کا گڑھا ہوتا ہے، جہاں ہماری گردن ختم ہوتی ہے اور گردن کا گڑھا ہوتا ہے، یہ ہے انتہائی حلق۔ وسط حلق، وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ جہاں یہ ہڈی سی ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ ابتدائی حلق، حلق کا باہر والا حصہ جو منہ کھولنے پر اندر دکھائی بھی دیتا ہے جب ڈاکٹر ہمیں چیک کرتا ہے ٹارچ سے، تو یہ ہو گیا ابتدائی حلق۔ تو آج ہم پہلا مخرج فی الحال کریں گے اس سبق میں، انتہائی حلق۔ تو انتہائی حلق یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے، جس جگہ یہ سینہ ختم ہوتا ہے اور گردن کا گڑھا ہے، اس جگہ یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، 2 حروف، اور اس جگہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو جب آپ حمزہ اور ہا ادا کرتے ہیں تو آپ کے اس جگہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مفتوح مطلب زبر کی حالت، مکسور یعنی زیر کی حالت، مضموم یعنی پیش کی حالت۔ پھر ساکن ما قبل مفتوح کہ حمزہ ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو۔ ساکن ما قبل مکسور یعنی حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ پھر ساکن ما قبل مضموم یعنی حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آ، ای، او، ہ، ہی، ہو۔ اس کو آ، ای، او، ہا، ہی، ہو اس طرح کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب اس کو کھینچ کے پڑھ دیا جائے تو پھر یہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ جو سادہ حرکات ہیں زبر زیر پیش، انہیں بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اس کو آ، ای، او اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے، بلکہ آواز کو ہوا میں ہی روک دینا ہے بیچ میں۔ آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ ف، تو اب حمزہ ساکن ہو تو اس پر جھٹکا ہوتا ہے، یہ قاعدہ آگے آ جائے گا۔ ف، تو، بئس ما یؤمنون، تہتدو، اہدنا، مہتدین۔ اب ان کے مرکبات پڑھ لیتے ہیں، یعنی زبر کی حالت میں مرکب، زیر کی حالت میں مرکب، پیش کی حالت میں مرکب، اور ساکن ما قبل مفتوح، ما قبل مکسور، ما قبل
مضموم، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا۔ تو حمزہ کی حالت میں، حمزہ زبر کی حالت میں یس آلو، سئیلا، ینبئہم، فأتو، بئس ما یؤمنون، اشہد، ربہم، منہم، تہتدو، اہدنا، مہتدین۔ تو یہ تھا جی پہلا مخرج یعنی انتہائی حلق، اور آپ نے آج کے سبق میں 5 بنیادی مخارج پڑھے جن کو اصول مخارج کہتے ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم۔ اور حلق میں ہم نے پڑھا کہ اس کے 3 حصے ہیں: انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق۔ انتہائی حلق، حلق کا سب سے اندر والا حصہ، وہاں سے حمزہ اور ہا 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، اور پھر ہم نے اس کی مشق کی۔ تو اگلے سبق میں دوسرے مخرج یعنی وسط حلق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ مشق کیجئے، 5 جو اصول مخارج ہیں انہیں یاد کیجئے تاکہ آگے کے مخارج یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں مشق کے طور پر، ان کو دوبارہ سے آپ پڑھیں، کوشش کریں، اور حرکات کو کھینچے اور جھٹکے کے بغیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم وسط حلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اس کو دہراتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔